السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 جمادی الثانیہ۔ اسلامی تاریخ محسن انسانیت۔ دنیا میں بڑے بڑے انبیاء و رسول پیدا ہوئے، بے شمار شخصیتیں پیدا ہوئیں اور ان حضرات نے زبردست کارنامے انجام دیے، مگر کسی کو بھی وہ شرف و فضل حاصل نہیں ہوا جو سرور کونین خاتم الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام تفصیلات تاریخ و حدیث اور سیرت کے اندر 1400 سال سے پوری طرح محفوظ ہے، جسے پڑھ کر ایک انصاف پسند آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ و سیرت طیبہ اہل ایمان اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قابل نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر اور حیات طیبہ کا ہر پہلو زندگی گزارنے کے لیے راہ روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلقات میں بے تکلفی، اپنے اور غیروں کے درمیان عدل و انصاف، اجنبیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مساوات اور تمام جانداروں کے ساتھ جو حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق نہ ہو اور دنیا انسانیت کے لیے ایک جامع و مکمل نمونہ کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ راستے کا خوشبودار ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خوشبو عطر وغیرہ لگائے بغیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثاء کے حصول کی تقسیم کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور فرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ فائدہ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو میت کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد اور وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں صبح و شام کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یہ دعا پڑھے اور جب شام ہو تب بھی یہ دعا پڑھے۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیرہا ھذا یوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ نوٹ: شام کو بھی دعا پڑھے، اصبحنا و اصبح کی جگہ امسینا و امسا کہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت روزہ رکھنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں عہد یعنی وعدہ توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ دنیا کے بارے میں مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن حساب میں اتنی ہی پریشانی ہوگی۔ آخرت کے بارے میں نیک اولاد کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو کہے گا کہ مجھے مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔
طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے اور 3 دن غسل کے وقت دعا پڑھے تو اسے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد۔ اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما کر میری اصلاح فرما دیں، اور میری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہو سکے تو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔